آواز لگاتا جاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میری میں تیرے در پہ حاضر ہوں، سلام ہے مطلع انوار، علم و حکمت و عرفان، سلام ہے منبع سر چشمہ آئے مذہب و ایمان، سلام ہے آیت اقبال شرح مصحف انسان، سلام ہے انکشاف سر فطرت مانع قرآن، سلام ہے بخت دنیا کی نظر میں کم نصیبوں کے، سلام ہے دولت کولیل محتاجوں غریبوں کے، سلام ہے حاصل آدم تمنائے دل آدم، سلام ہے آرزو خلق ووجہ کون دو عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے، چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا بیان۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے۔ مسلمانوں نے رمضان المبارک آیا، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا، روزے رکھے، تراویحاں پڑھی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی ہر عبادت کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور ہم سب کی نجات کا بخشش کا فیصلہ فرمائے، ساری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار عالم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، بد کرداریوں کو معاف فرما۔ سفر تقریباً 1.5 مہینہ لندن میں گزارا، آدھا رمضان المبارک سعودی حرم میں گزارا، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، بیت اللہ شریف میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ ساری کائنات میں سب سے افضل مقام بیت اللہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک نگاہ بیت اللہ کو دیکھنا یہ ایک طرف، اور پھر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ برکت ہے۔ 500 سال کے مقابلے میں ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا اور پیار کی اور محبت کی اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا 500 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آدمی جاتا ہے، احرام بندھا ہوا ہے، آواز لگاتا جاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میری میں تیرے در پہ حاضر ہوں، میں اس قابل نہ تھا کہ حاضری دے سکوں، یہ تو تیری کریمی ہوئی کہ مجھے بھلا لیا۔ میرا منہ اس قابل کہاں، میری جان اس قابل کہاں، میرا مال اس قابل کہاں کہ تیرے در کی حاضری دوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک بڑے میاں بہت دور سے تشریف لائے، مدینے کے علاقے سے، بیر علی کے موقع پر احرام باندھا،
2 रकात नमाज अदा की, तलबिया पढ़ने लगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ओ मेरे मौला मैं हाजिर हूं। गैब से आवाज आई ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियां ने भी सुन लिया, किसी जवान ने भी सुना। नौजवान कहने लगा बड़े मियां सफर करोगे, तकलीफ उठाओगे, जब हाजिरी मंजूर नहीं फिर जाके क्या करोगे? बड़े मियां ने रो दिया, तू एक दफा मेरी आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे ये आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। हर साल जाता हूं, यही आवाज सुनता हूं लब्बैक, मैं आवाज लगाता हूं अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, और मेरे मौला और परवरदिगार मैं हाजिर हूं। आवाज यही आती है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। बड़े मियां ने रो दिया, बेटा नौजवान तुम 1 साल ये खबर सुनकर, ये जवाब सुनकर घबरा गए, मुझे तो ये आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। अगर मैं वहां ना जाऊं, मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम कबूल कराना नहीं, मेरा काम उसकी बैठे दरवाजे पे जबीने न्याज को रगड़ना है, मेरा काम हाजिरी देना है, वो मंजूर करे ना करे उसकी मर्जी। अगर वहां मंजूर नहीं, मेरे पास 53 साल में ऐसा दरवाजा कोई नहीं समझ में आया जहां जाके मंजूरी कराऊं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मंजूर हो ना हो मैं तो यही सदा लगाऊंगा। गैब से आवाज आई, आज हमने तुम्हारे यकदम 54 हज कबूल कर लिए। हम यही कहलवाना चाहते थे कि तू यूं कह दे और दर कोई नहीं और दरवाजा कोई नहीं, जाऊं कहां? सारी जिंदगी गुजर गई, मेरा काम हाजिरी देना है, मेरा काम पहुंचना है, मेरा काम गले में कफन डाल के आ जाना है, मंजूर करे ना करे उसकी मर्जी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लिखते हैं कि मैंने एक गर्मी की मौसम में दोपहर में एक नौजवान को देखा और इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर नहीं, हाथों के बल जमीन पे चल रहा है, घिसट घिसट के चलता है, और हाथ हो गई सवारी कोई नहीं, सामान कोई नहीं, गले में कुर्ता भी नहीं, एक तहमद है। और मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतना खूबसूरत जवान था, मैंने जिंदगी में इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। हाथों के बल जमीन पे चल रहा था, जमीन पे घिसट घिसट के चल रहा था। फरमाते मैंने उसका रास्ता रोका और मैंने पूछा नौजवान कहां जाना चाहते हो? मुझे कहने लगा मालिक बिन दीनार, इरादा मेरा बैतुल्लाह शरीफ का है, मदीने पाक का है। इस हालत में सवारी कोई नहीं, सामान कोई नहीं, गले में कुर्ता भी नहीं। उन्होंने कहा इसी हालत में। भाई आप चले कहां से इस हाल में? कि मैं बलख बुखारे से चला हूं। इसी हालत में? कहा इसी हालत में। कितना अरसा गुजर गया चले हुए? कहने लगा 7 बरस खत्म हो गए, 8वां लगा हुआ है। इसी हालत में चलते चलते? क्या इसी हालत में चलते चलते? मैंने कहा खाते कहां से हो, पीते कहां से हो? नौजवान कहने लगा वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही खिलाता है वही पिलाता है। वइज़ा मरिज़तु फहुवा यश्फीन, मरीज होता हूं वही तंदुरुस्ती अता करता है।
سامان کیوں نہیں، سواری کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ لیا۔ اللہ کہتا ہے کاف آیا عین صاد۔ اللہ کہتا ہے او میرے دروازے پہ آنے والے، کاف میں تیرے لیے کافی، کاف ہاں میں تیرا ہادی راہ بتانے والا، عین سچا، صاد صادق، میرا سامان یہی ہے، میرا انتظام یہی ہے، کاف آیا عین صاد۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے راستہ روکا، وہ کہنے لگا اللہ والے 7 برس ہو گئے چلتے چلتے، آج میرے یہاں قیام کر لے، میں تیری خدمت کروں گا، میں کچھ انتظام کروں گا تیرا پہنچانے کا، میں تیرے کپڑے بناؤں گا، تیرے جیسا میرے جیسا ہوتا تو پسر جاتا۔ سبحان اللہ۔ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار میرا راستہ چھوڑ دے، کیوں؟ اس لیے ہٹو اے دوستو راستہ چاہتا ہوں، ہٹو اے دوستو راستہ چاہتا ہوں، بس اب ایک ہی آشنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے تو تھک گیا ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی مدت گزر گئی تجھے چلتے چلتے، آج تو آرام کر لے۔ کہنے لگا تھکا نہیں کرتے تیرے دیوانے، مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لے، میرے ذہن میں تھکنے کی جگہ ہی نہیں، میں عشق میں چل رہا ہوں، اللہ رسول کی محبت میں چل رہا ہوں، میری رات اس میں گزرتی ہے، میرا دن اس میں گزر جاتا ہے، سوز و گداز میں چل رہا ہوں، میں تو عشق کے مزے میں نہ مجھے رات کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ تھکاوٹ کا پتہ ہے، میں تو چلا ہی چلا جا رہا ہوں، اور منتظر ہوں اس گھڑی کا کب میں جا کر کے یوں کہوں کہ اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکین، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکین، عرش ہے تیرے قدم کی فیض سے یہ سرزمین۔ او میرے آقا بڑا جلدی کر رہا ہوں، اسی حالت میں منٹوں کے حساب سے بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا، مجھے انتظار ہے کب بیت اللہ میں جاؤں، کب بیت اللہ پہ میری نگاہ پڑے، اور کب میں یوں کہوں فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف اپنا گھر بنایا، اس کا اتنا احترام ہے، جانے والے سے پوچھو حرم شریف میں قدم رکھتے ہی پسینے آ جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے پہلی نگاہ میں بیت اللہ پہ پڑھتے ہی اللہ سے جو مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی اپنے دروازے پہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آ گیا میرا بندہ، جی ہاں حضور آ گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ کس لیے آیا ہے؟ میری رضا کے لیے آیا ہے، جنت کے لیے آیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھا کے خرچہ کر کے جو آیا ہے، مانگ لے کیا مانگے؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ ہم سب کی رگوں سے واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔
پھر آتے ہی طواف شروع کرتا ہے، احرام بندھا ہوا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو وہ پہلے طواف میں دعا مانگتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جیسے آپ لوگ اپنے مہمان کے ساتھ ملازم کو بھیجتے ہیں، باتھ روم بتا دو، چائے وائے کا انتظام کر دو، سونے کی جگہ بتا دو، بیٹھنے کی جگہ بتا دو، اللہ پاک فرشتوں کی جماعت ساتھ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے، جو یہ دعا مانگے اس پہ تم آمین کہتے رہو۔ تمہاری ڈیوٹی ہے نوری فرشتے ہو کر میرے سیاکار گناہگار بندے کی دعاؤں پہ آج تو آمین کہو۔ پتہ نہیں کس طرح سے میرے دروازے پہ آیا ہے، مانگنے آیا ہے، فقیر بن کر آیا ہے، سر سے ننگا، پیروں سے ننگا، گلے میں کفن کی طرح کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اور طواف کرتا ہوا پھر کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میرے بس میں تو اتنی بات تھی کہ میں تیرے در پہ حاضری ہو جاؤں، مجھے معلوم ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں ریت کے ذرات سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں پہاڑوں کے وزن سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، تجھے معلوم ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ درختوں کے پتے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ زمین و آسمان کا خلا میرے گناہوں نے پر کر دیا، میں باز نہ آیا، جوانی ساری گزر گئی، نہ مجھے شرم آئی نہ توبہ کی توفیق ہوئی۔ سنا ہے بزرگوں سے کہ تیرے در پہ تقدیریں بنتی ہیں، میں اپنی تقدیر بنانے آیا ہوں، میں اپنی تقدیر بنانے آیا ہوں، میں تیرے دروازے کی بھیک مانگنے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ سنتا ہوں تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری جھولی خالی نہ لوٹانا، بڑا دور سے آیا ہوں۔ 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل کے اندر حسرتیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، او میرے بندے میں تیرے دلوں کے راز سے واقف ہوں، بھید سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کیا تمنائیں لے کے آیا، کیا حسرتیں لے کے آیا، کیا دل میں ارادے لے کے آیا۔ تو آخر بندہ میں تیرا خدا، میں تیری ضروریات کو جانتا ہوں۔ پھر کہتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی،
یا اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ آواز آتی ہے او دیوانے پروانے، تو ماں کو بھول بیٹھا، تو باپ کو بھلا بیٹھا، بیوی آ جانے کے بعد تو نے ماں کو کبھی یاد نہ کیا، اولاد ہو جانے کے بعد تو نے باپ کو کبھی یاد نہ کیا۔ اور میں کیسے بھلاؤں تیرے ماں باپ تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے، اور مجھے معلوم ہے کتنی محبتوں سے شفقتوں سے تجھے پالا۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔